بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد میں ان کا نام نوح ہوا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چھپ جاتے۔ جب وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بلاتے اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت الہی میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، مگر میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانہ ہو گئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی باتیں سنی تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح علیہ السلام، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم اس شخص کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیحتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک بھی گھر بسنے والا، کہ کافروں کی نسل تیری زمین پر باقی نہ رہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں کس طرح بناؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام حضرت آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر نام حضرت شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر حضرت نوح علیہ السلام کا نام، اور 5ویں تختے پر نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور 6ٹھے تختے پر حضرت صالح علیہ السلام کا۔
اور 7ویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر ایک پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو ہم پر، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ کافر اس لیے ہنستے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ رکھنے کے لیے کشتی کون بناتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور وہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام بناؤ، اور ان کے نام یہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی، اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔